گزشتہ جمعے کو پیرس میں ہونے والا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کا اجلاس پاکستان کے لیے تشویشناک خبر لایا۔ اس FATF کے اجلاس میں واضح طور پہ بات سامنے آئی کہ عالمی ادارہ پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کارروائی سے اور اب تک کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہے، اس کا اطمینان نہیں ہوا ہے، اس کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انتہائی سخت الفاظ میں اس اجلاس میں پاکستان کو وارننگ دی گئی اور پاکستان کو کہا گیا کہ اگر اس نے فروری تک اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں لایا، اس نے مطلوبہ اقدامات نہیں کیے تو اسے بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اس حوالے سے اب تک کی جو کارکردگی رہی، اس کا جب امتحان ہوا تو واضح طور پہ لگا کہ پاکستان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، یا بس ذرا سا کامیاب ہوا ہے ورنہ تقریباً فیل ہو گیا تھا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ FATF کی سربراہی اس وقت چین کے پاس ہے، اور جب پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تو چین سے ہی تعلق رکھنے والے FATF کے سربراہ صدر یانگ من لو نے، جن کا تعلق ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا چین سے ہے، انہوں نے روایات کے برعکس پاکستان کے ساتھ بہت رسمی انداز میں اپنایا اور بہت ہی سخت الفاظ میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا، چین سے تعلق رکھنے والے FATF کے صدر یانگ می کا، کہ اگر فروری 2020 تک پاکستان نے نمایاں پیش رفت نہ کی تو پاکستان کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اپنے تمام اہداف میں ماں سوائے کم کے ناکام ہو گیا۔ FATF کے سربراہ صدر یانگ من لو نے یہ بات بہت زور دے کے کہی۔ Pakistan needs to do more, and it needs to do it faster. Pakistan's failure to fulfill the FATF global standards is an issue we take very seriously. As a result, the FATF is giving this very clear warning: if by February 2020 the country has not made significant progress, we would consider further actions, which could potentially include placing the country on the public statement, often referred to as the blacklist. یہ لب و لہجہ اور یہ وارننگ جاری کر رہے ڈاکٹر یانگ من لیو چائنا سے تعلق رکھتے ہیں، FATF کے سربراہ ہیں، قانون اور فائنینشیل مارکیٹس میں بہت ایکسپیرینس شخصیت ہیں۔ وہ چین کے اینٹی منی لانڈرنگ بیورو اور سینٹرل بینک کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ چین کے مالیاتی قوانین اور ریگولیشن اور پالیسیز میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ وہ FATF میں چین کے وفد کے مستقل سربراہ کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں۔ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے یا یہ کہ کسی ایک ملک کا مخصوص عمل ہے جو کہ ہمیں دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم واضح طور پہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے یقیناً یہ بہت تشویش کا معاملہ ہے، کیونکہ FATF کی پاکستان نے جس انداز سے پاکستان کی کارکردگی کو جانچا ہے، اس پہ اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آج بہت سارے ماہرین سے بات کی جو کہ منسلک ان تمام معاملات سے، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہی ہے کہ واقعی ہم اپنے اہداف عملی طور پہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اب تک منی لانڈرنگ سے چھٹکارے کے لیے کوئی مضبوط ادارہ ہی قائم نہیں کر پا رہا جس سے ہماری کمٹمنٹ ظاہر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ موجود ہے، لیکن FATF سے منسلک جو سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک آزاد خود مختار ادارہ چاہیے پاکستان میں جو منی لانڈرنگ کی حیثیت سے کام کرے، وہ فلی اکوپڈ ہو، اس کے پاس تمام اختیارات ہوں، وہ مؤثر ہو اور وہ کارروائی کرتا ہوا نظر نہ آئے، وہ کاغذوں تک محدود نہ ہو۔ اس طرح سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ FMU ہے، اس پہ تسلی نہیں ہو رہی FATF کی۔ اس کے علاوہ FATF حیران ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 3 ڈیپٹی گورنرز میں سے 2 کے عہدے خالی ہیں اور طویل عرصے سے خالی ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں گورنر پالیسی اور ڈیپٹی گورنر ڈیولپمنٹ کے عہدے مکمل طور پہ خالی ہیں اور اس سلسلے میں کام نہیں ہو رہا، جس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ان تمام معاملات کو بہت سیریس لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ FATF بہت حیران ہے کہ اب بھی کئی ذرائع سے رقم کی ترسیل اور ادائیگی کا مکمل نظام جو ہے وہ مکمل دستاویزی نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور منی لانڈرنگ کے راستے اور بلا تشخیص اور بلا تفتیش جو ڈپازٹ ہولڈرز ہیں ان کے راستے موجود ہیں، جس میں خاص طور پہ قومی بجٹ کے ادارے میں نیشنل سیونگ اسکیمز کے تحت معاملات ہیں، جہاں پر اربوں روپوں کی بلکہ سینکڑوں اربوں روپے کی
ڈپازٹس موجود ہیں. یہاں پہ KYC کا وہ نظام نہیں ہے جو بینکس کرتے ہیں, بلکہ نیشنل سیونگز کے ادارے کیش میں بھی رقوم حاصل کر لیتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا راستہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پوسٹ آفس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں دراصل یہ ایک بینک کی طرح سے کام کرتا ہے. اس میں 200 ارب روپے کے اس وقت ڈپازٹس موجود ہیں. یہاں پر بھی کسی قسم کی KYC یعنی کہ نو یور کسٹمر کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے. منی لانڈرنگ یہاں سے ہو سکتی ہے, چاہے وہ پاکستان پوسٹ آفس کے معاملات ہو, چاہے نیشنل سیونگز کے معاملات ہو. حکومت پاکستان ان کو سیریس نہیں لے رہی ہے اور یہ منی لانڈرنگ کے لیے ایک راستہ موجود ہے, اور جس پہ پاکستان کی حکومت کو جس انداز سے ایکشن لینا ہو وہ نہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں FATF میں یہ سب سے زیادہ یہ ایک ویو ہے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کو سیریس نہیں لیا جاتا. ہم زبانی طور پہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, ہم زبانی طور پہ تو اقدامات کر رہے ہیں, لیکن جو ٹھوس حقائق ہیں وہ اس کی نفی کرتے نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے کہ بدنام زمانہ پوری دنیا کے مانے جانا منی لانڈرنگ کے کیس میں پکڑے جانے والے خانانی کالیا کیس کے تمام 8 ملزمان 6 ماہ قبل سندھ ہائی کورٹ سے بری ہو گئے تھے, اور خانانی اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے ملزمان اب کچھ عرصے پہلے بری ہو گئے ہیں. یعنی کہ ان کے خلاف نہ صرف کیس ختم ہو گیا ہے, ان کے تمام معاملات قواش کر دیے گئے ہیں عدلیہ میں, کیونکہ کیس اتنا کمزور پیش کیا گیا تھا. عدلیہ نے کسی بھی صورت میں یہ جو دنیا کا عالمی بدنام جو گروپ ہے اس کو بری کر دیا, اور کرنسی اسمگلنگ کے حوالے سے یہ وہی گروپ ہے جس کے ایک شخص نے پاکستان میں خودکشی کی, اور اس کا ایک دوسرا شخص جو ہے وہ امریکہ میں پکڑا گیا FBI کے ہاتھوں, اور غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے سٹنگ آپریشن میں اس کی گرفتاری ہوئی. لیکن پاکستان میں یہ تمام گروہ چھوٹ گیا, اس کے خلاف تمام کیسز غلط ثابت ہوئے اور یہ تمام لوگ بری ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کو کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اس معاملے میں کوئی سیریس کام نہیں ہو رہا. یہ ہم سب جانتے ہیں. ایک اور واقعہ ہے اور مانا جانا ہوا واقعہ ہے کہ ماڈل ایان علی کو مارچ 2015 میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا. اس کے پاس $5 لاکھ تھے. رنگے ہاتھوں منی لانڈرنگ کا شاہکار کیس تھا. لیکن آج 4 سال گزر جانے کے باوجود نہ ایان علی کے خلاف کوئی مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے. ایان علی آسانی سے ملک سے باہر جا چکی ہے اور یہ معاملہ بالکل کھٹائی میں پڑا. یہ ہائی پروفائل کیسز ہیں, اور جس سے واقعی طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے ملزمان کے خلاف کوئی سخت ایکشن ہوتا نہیں ہے. چاہے اس کے لیے اب قوانین بھی بن گئے ہو, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہوں, لیکن کوئی پراپر ایکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور یہ خانانی اور کالیا کا کیس اور ایان علی کا کیس اس سلسلے میں ایک بڑی روشن مثال ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جمعے کو FATF کے اختتامی اجلاس کے بعد جاری انڈیکس کے مطابق پاکستان نے 40 اہداف میں سے صرف 1 ہدف پر مکمل عمل کیا ہے جو مالیاتی اداروں کے خفیہ قوانین سے متعلق ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے 9 اہداف پر کافی حد تک عمل ہے اور 26 اہداف پر جزوی عمل ہے, جبکہ 4 اہم شرائط پر پاکستان نے بالکل عمل درآمد نہیں کیا ہے. اور ان 4 اہداف کا تعلق مالیاتی جرائم, منی لانڈرنگ اور فائنینشیل کسٹمرز کی نگرانی اور جانچ پڑتال سے ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے, اور ایک لحاظ سے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے, کیونکہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کو اس معاملے میں لیڈ کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی اس منی لانڈرنگ کے خلاف جو دنیا کی واچ ہے اس میں پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستانیوں کو یا تو ان کو احساس نہیں ہے, یا ان کا پرسیپشن صحیح نہیں ہے, یا یہ کہ وہ جان بوجھ کے قوم کو مسلیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں بہت ہی قابل ذکر کامیابی حاصل کر رہی ہے. اور اس کی بھرپور مثالیں موجود ہیں کہ یا تو ان شخصیات کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, یا وہ جان بوجھ کے پاکستانیوں کو لیڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ FATF کے اجلاس سے پہلے کیا گیا. اس کے اوپر کافی پیش رفت ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے 27 میں سے شاید 5 چیزیں کی ہوئی تھی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ 27 میں سے 20 سے زیادہ چیزیں کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گرے لسٹ سے, اور اس کے لیے آئی تھنک آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ بہت ہی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. جو FATF نے اپنی ایکشن آئٹمز کے اندر ڈالی تھیں چیزیں, ان میں سے ہم تقریباً 95% جو ہیں وہ اچیو کر چکے ہیں, اور جو رہ گئی ہیں وہ مائنر چیزیں ہیں. جو ہمارا اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر چینجز آنے تھے وہ چینجز بھی آ چکے ہیں. جو ہمارے بے نامی قوانین کے رولز امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے ابھی تک, وہ FBR نے فروری کے اندر وہ بھی امپلیمنٹ کر دیے تھے. اسٹیٹ بینک کے اندر جو چینجز لانے تھے ان کے رولز آف بزنس کے اندر, اور جو انہانسڈ مانیٹرنگ کرنی تھی ہم نے اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی, وہ بھی لیجسلیٹ
لیجسلیٹو اور ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ چکا ہے. بہت زیادہ ہمارا کیس جو ہے وہ مضبوط ہے, اس لیے ہم آپٹمسٹک ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے FATF کے محاذ کے اوپر بہتری آئے گی. تو ان تمام شخصیات کو آگاہی نہیں ہے یا یہ کہ یہ تیاری ہے جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا جو سامنے آیا ہے, جو یقیناً پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی سبکی کا ماحول ہے. اب فروری تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے, اس دوران ہمیں بہت ہی سٹرونگ تیزی سے ایکشن لینے ہیں. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فروری تک کا تو ٹائم ہے, مگر اس سلسلے میں ہم جو اقدامات لے رہے ہیں وہ ہمیں دسمبر کے وسط تک FATF میں جمع کرانے ہیں, متعلقہ فورم پہ جمع کرانے ہیں. گویا کہ ان تمام اقدامات کو ہم نے اگلے 8 ہفتوں کے اندر تکمیل تک پہنچانا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ فروری میں اسیسمنٹ ہوگا اس کا, اور اس کا پھر تجزیہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے وقت کم ہے اور انتہائی سخت مقابلہ ہے. ہمیں جنگی انداز میں اس پہ کام کرنا ہوگا, جنگی انداز میں ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے ہوں گے. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں, اس پر ایک ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں. جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹی اسٹڈیز کے, اور ان معاملات میں FATF کے معاملات کے ایک ماہر بھی ہیں. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. یہ جو ہم نے فرائیڈے کو بھی بات کی تھی, اوور آل جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ہمیں سمجھنا چاہیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. یہ بہت ہی سبکی کا سامان ہے, کیونکہ میں جن ماہرین سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے. یو آر فیلنگ, آپ ہار رہے ہیں, آپ نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں. کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں, آپ بتائیے, آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ کہاں کہاں ہماری میسو فیلئر ہیں جو کہ ہم ٹینجیبل کہہ سکتے ہیں, جو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم فیل ہو گئے. دیکھیے کامران, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جاپان, سری لنکا, ترکی اور انڈونیشیا جیسے ممالک بھی گرے لسٹ میں رہے ہیں, اور ان کو بھی باقاعدہ ایکشن پلان دیا گیا, اور سری لنکا کو حال ہی میں گرے لسٹ سے ہٹایا گیا ہے. تو اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں کہ آسمان نہیں ٹوٹ پڑا ہے اگر مزید ابھی 4 مہینے پاکستان کو دیے گئے ہیں. اصل تشویش کی بات یہ ہے جس کا تعلق مکمل طور پہ ہمارے سیاسی ماحول سے ہے, ہماری سیاسی اشرافیہ کے ساتھ ہے, اور ان کی وہ ان ولنگنس ہے, یعنی ان کی رضامندی نہیں ہے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے, اس کو ریفارم کیا جائے. جو آپ نے بڑی اچھی تفصیل سے باتیں کی ہیں بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے, تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جب ایک انتہائی نالائق سمجھے جانے والے افسر کو موجودہ حکومت نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کا انچارج لگا دیا, آپ کو بھی معلوم ہوگا, تو اس صورت میں کیا پاکستان کے اندر سسٹمز بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی 1 سال کی, 4 سال کی, 10 سال کی بات نہیں ہے. امتیاز گل صاحب, میرا کنسرن یہ ہے کہ آخر کب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے لوگ, آپ کی ٹیم, آپ کا سسٹم فیل ہو گیا ہے, آپ کام نہیں کر رہے ہیں. اور یہ اب سے پہلے جب کیمرا میں میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ گورنر رضا باقر نے ہمیں لیڈ کیا تھا, وہاں پہ ہمیں ریبیوک ہوا, ہمیں بالکل ایک سخت وارننگ ملی. اس کے بعد یہ تو ہمارا بہت ہی ہائی پریپیئرڈنس کا ٹائم تھا, جبکہ ہم نے اپنا پورا زور بقول شکل سے لگایا, اور ہم سمجھ رہے تھے جیسے حفیظ شیخ نے کہا کہ 95% ہم پہنچ گئے ہیں, اور حماد اظہر نے کہا کہ جی ہم نے 22 حل کر لیے ہیں, اور ہمیں اتنے ہائیسٹ فورم پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بزنس لیڈرشپ کو کہا گیا کہ جی کہ 27 میں سے 22 ہم نے پورے کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو اویئرنیس ہے, جو ہماری تیاری ہے, جو ہماری سوچ ہے, وہی ہمیں نہیں پتا ہے ایگزیکٹلی کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. پہلا تو مسئلہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم بدلتے ہیں, ہم انہی لوگوں کو بار بار بھیج رہے ہیں اور بری طرح سے منہ کی کھا کے لوٹ رہے ہیں. جی کامران, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک بنیادی لفظ ہے جو کہ پاکستان کو دیے گئے ایکشن پلان کا بہت بڑا حصہ ہے, کہ پاکستان کے حکام کو, پاکستان کے لیڈرز کو اس امر کی جانکاری ہی نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ FATF کے مقاصد کیا ہیں. یعنی جو اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکام کو احساس ہو کہ آخر یہ ادارہ چاہتا کیا ہے. آج تک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تمام بڑے اداروں میں, اور ٹھیک ہے حماد اظہر صاحب آ گئے ہیں اور ان سے ہمیں بہت امید بھی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی جو سسٹم گزشتہ, جو بیوروکریسی, جو سسٹمز گزشتہ 40-50 برسوں میں پروان چڑھے ہیں, جس کا فائدہ بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز نے, بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے, بڑے بڑے جرنیلوں نے اٹھایا ہے, اس سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی جو بیوروکریسی ہے وہ ابھی تک اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے. کوئی
نواز شریف کے پیچھے لگا ہوا تھا، کوئی آصف زرداری کا چاہنے والا تھا، کوئی یوسف رضا گیلانی کا چاہنے والا تھا. تو یہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایسی اصلاحات جس سے فیٹف بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کر سکے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کامران صاحب، اگر مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو وارننگ فیٹف کے چینی سربراہ نے دی ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس فورم میں انہوں نے تمام ممالک کو خوش کرنا تھا، امریکہ کو بھی اور خاص طور پہ بھارت کو بھی خوش کرنا تھا، کہ خود بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 3 اکتوبر کو، یعنی اس اجلاس سے محض 11 دن پہلے کہہ دیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. بھارتی ذرائع ابلاغ 23 اگست سے شور مچا رہے تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ پوری ایک جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی اس کا حصہ ہے. سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی ریلیف ملا ہے. ٹیکنیکل طور پہ شاید آپ کو یاد ہوگا، آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ اگلے 5-6 مہینے پاکستان ابھی گرے لسٹ میں رہے، تاکہ پاکستان کے حکام کے اوپر یہ پریشر رہے اور وہ جتنی مزید کریکشن کی ضرورت ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے، وہ بہتری ہو سکے. اور بہت اچھا ہوا کہ ہمیں فروری تک ڈیڈ لائن ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 مہینے میں یہ جیو پولیٹیکل صورتحال کچھ بھی ہو، اس حوالے سے جو بھی ریفلیکشن ہو وہ کچھ بھی ہو، میں تو اس دن ہوں گا جب آپ کہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے تو بڑا زبردست کام کیا تھا. مجھے کوئی نہیں چاہیے، آپ کہہ دیں کہ جی کہ دیکھیں یہ میجرز ہیں، تو ہماری تسلی ہو جائے گی، میری تسلی ہو جائے گی. آپ کہہ دیں اور ہمارے دوسرے جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہیں پاکستانی آ کے ہم سے کہہ دیں گے سر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے تو بڑا صحیح کام کیا تھا. یہ تو ہمارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں یار ہم نے کیا ہے اپنے ساتھ. خانانی کالیا بری ہو جاتا ہے، ایان علی $5 لاکھ لے کے جا رہی ہے، وہ پکڑی جاتی ہے، اور کتنا ہائی پروفائل کیس ہے، وہ دبئی میں گھوم رہی ہے، کوئی کیس نہیں چل رہا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو ہمارا حال ہے. پھر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز آتی ہیں ہمارے لیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے اندرونی نظام اتنے سکم سے بھرے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود تھے.